الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين غير المبشرين والشافع المجرمين المخاطب بطه وياسين النبي المعين رسوله المصدق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وأشرف الإدرته وذريته وباب حكمته وناطق حجته سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب سيد الوسيلين فاتح باب خيبر قاتل برهب أنت الغالب شفيع شبر قال في شانه الزربة علي يوم الخندق يفزل من عبادة ثقل سلوات الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات. آغاز ہے اس ذات کبریائی کے نام سے کہ جس نے ہمیں ان سے محبت کرنا سکھائی کہ جن سے وہ خود محبت کرتا ہے اور اسی پروردگار عالم کی بارگاہ کہ جس کے لیے میرے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جس کے لیے میرے مولا کائنات شاہ فرماتے ہیں نجد اللہ کے اندر الحمدللہ الذی بدنا خفیات الامور. مولا فرماتے ہیں تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو تمہارے باطن کو جانتا ہے. پھر فرمایا ترہو فَإِن كُنْتَ لَا تَرَہو, تم اسے دیکھو یا نہ دیکھو وہ ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پروردگار عالم جو ظاہر کو جانتا ہے اس لیے کیونکہ معرفت حق نہاں خانہ فطرت میں موجود ہے, بس اسے شعلہ ور کرنا مقصود ہے. اور اگر وہ شعلہ ور ہو جائے تو جس کی محبت اور معرفت کی آرزو آپ رکھتے ہو ذات حق خود تم سے محبت کرے گا. جیسا کہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے پلٹ کر محبت کرے گا. بس شرط یہ ہے کہ وہ معرفت حق کا موسم تمہارے باطن سے نمودار ہو کر تمہارے ظاہر کو متجلی کر دے, اور پھر تمہیں کہنا نہ پڑے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں, بلکہ تمہارا ہر عمل یہ گواہی دے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے. یعنی اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ ہے معرفت نفس. لہذا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نفس ناطق انسانی کی عظمت کو بیان فرمایا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها.
مجید میں کئی مقامات پر قسمیں کھائیں والتین والزیتون حاضر بلد امین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو پروردگار نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں. 82 قسمیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے کھائی ہیں. 82 لیکن اس میں سے 7 یہ قسمیں ہیں جو کہ سورہ میں فرمائی. 7 قسمیں اللہ نے کھائی. والشمس وضحاها سورج کی قسم اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم. اور چاند کی قسم کہ جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلے یا پیچھے آ جائے. توجہ فرمائیے آپ نے معصوم نے فرمایا یہاں پہ شمس سے مراد ذات محمد ہے, قمر سے مراد ذات علی یا ابی طالب. فرمایا ونفس وما سواها نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. جس طرح توجہ رکھیے گا اس آیت کے اندر نفس کا اور خالق نفس کا ایک ہی آیت میں تذکرہ ہے, بالکل اسی طرح سے ترجمان قرآن امیر المومنین مولائے کائنات نے انہوں نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کیا اس نے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا. یعنی جس طرح آیت میں نفس کا تذکرہ بھی ہے اور خالق نفس کا تذکرہ ہے, اسی طرح میں مولا کے فکرے میں نفس کا بھی تذکرہ ہے, خالق نفس کا بھی تذکرہ ہے. تو اب یہ بحث بہت ضروری ہے کیونکہ معرفتیں بہت سی ہیں, لیکن اشرف المعرفت معرف سب سے اشرف معرفت نفس ہے, یعنی خود کی معرفت. یہ بہت اہم ہے. انسان کیسے اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے اور کس طرح سے پھر نفس کی معرفت حق کی معرفت قرار پائے. فرمایا کس طرح سے انسان خود شناسی پیدا کرے اور پھر وہ نفس کی معرفت حق کی معرفت کس طرح بنے. یہ بہت اہم بحث ہے. آپ میں سے کسی کو بھی کیا اپنے نفس کی گہرائی کا اندازہ ہے؟ توجہ رکھیے گا, کسی کو بھی اندازہ ہے اس کے نفس کی گہرائی کا؟ بھائی یہ سوال ہے, وہ سوال کروں گا آپ کے ذہنوں میں پیغام محفوظ ہو جائے گا. آپ کو بھی معلوم ہے کہ 5 منٹ بعد آپ کے ذہن میں کون سا خیال آئے گا؟ 5 منٹ بعد کون سا خیال آئے گا؟ کل آپ کے ذہن میں کون سی بات آئے گی؟ ایسا ہے نہیں. جب آپ گفتگو کرتے ہیں, استدلال قائم کرتے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بحث ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خیالات کہاں سے آ رہے ہیں انسان کے ذہن میں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے بدتمیزی کی اور آپ نے بہت شفقت کا مظاہرہ کیا, اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے معمول سے مذاق کیا اور آپ نے بہت سخت ریئیکشن دیا. تو یعنی نفس تو آپ کا ہی ہے, بعد میں آپ کو خیال آیا کہ اس نے ہلکا سا مذاق ہی تو کیا تھا. نفس آپ کا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے. جب تم اپنے نفس کو نہ سمجھ سکو تو نفس سے محمد مصطفیٰ کو کیسے سمجھو؟ تو ان کو کیسے سمجھو گے؟ وہ آئے تھے تمہیں اپنے جیسا بنانے, تم انہیں اپنا جیسا کہے جا رہے ہو. تو یہ خیالات آپ کہاں سے رہیں گے؟ یہ بہت اہم ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَدَوَاؤُكَ مِنْكَ وَلَا تَشْعَرُوا وَدَوَاؤُكَ مِنْكَ وَلَا تُبْصِرُوا. اے انسان, تیرے نفس میں جتنی بیماریاں ہیں نا, دلوں میں جتنی بیماریاں ہیں, یہ تیرے اندر سے ہی پیدا ہوئی ہیں, لیکن تمہیں بصیرت نہیں ہے.
خبر نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، اور دوائیں تمہارے اندر موجود ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ خیالات آتے کہاں سے؟ تو بس ایک میزان ہے، ایک بیلنس ہے، ایک کسوٹی ہے، کسی عالم اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اپنے اپنے نفس کو اس میزان، ایک ترازو، اس بیلنس پر رکھ کر پرکھیے کہ آپ کو پاک خیالات آتے ہیں یا ناپاک خیالات آتے ہیں۔ یہ گفتگو اگر شب قدر میں نہیں ہوگی تو کہاں پر ہوگی؟ اگر رمضان میں نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ یہ تزکیہ نفس کی گفتگو ہے نا۔ جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا مظروف ہوتا ہے، یہ فارمولا کبھی نہیں کھولتا۔ اگر پاک ظرف ہوگا تو پاک مظروف ہے، اگر نجس ظرف ہوگا تو نجس مظروف ہے۔ بس آپ اسی میزان، اسی فارمولے پر رکھ کر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پرکھیے کہ آپ کو پاک خیالات آتے ہیں یا ناپاک خیالات آتے ہیں۔ اگر پاک خیالات آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اگر ناپاک خیالات آتے ہیں تو آج شب قدر میں پروردگار سے اس نفس نجس کی پناہ مانگیے۔ پروردگار اس نفس ناپاک سے میں تیری پاک پناہ مانگتا ہوں۔ استغفار کریں، دعا کریں، درود پڑھیں۔ اس نے دروازے مغفرت دروازہ نہیں کیا ہے، بس آپ آ کر مانگو تو عطا کرتا چلا جائے گا۔ اب بس ایک میزان ہے، ایک فارمولا ہے، اور ایک جملہ حاضر کرتے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اگر دیکھنا ہو نا کہ نفس پاک ہے یا نجس ہے تو یہ دیکھو کہ نماز کا خیال آتا ہے یا نہیں آتا، عبادت کا خیال آتا ہے یا نہیں آتا، تقوی کا خیال آتا ہے یا نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کا خیال آتا ہے یا نہیں آتا، قبر جانے کا خیال آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر دل میں دشمن زہرا کے لیے ہمدردی پیدا ہو تو نفس نجس ہے۔ فرمائے مولا کائنات فرماتے ہیں، اے انسان، اے انسان، تیرے اندر جتنی بیماریاں تیرے اندر سے ضرور فرماتی ہیں۔ اب پھر فرمایا مولا نے یہ دوائیں موجود ہیں، پھر فرمایا ان اللہ خلق آدم علی بصورت، اللہ نے آدم کو اپنی تصویر بنایا، اپنی صورت پر ڈھالا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے اخلاق اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو، یہی تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، نفس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تبھی تو پروردگار نے 7 قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها۔ فرماتے ہیں کہ تم، اللہ نے آدم کو، آپ کو اپنی تصویر بنایا ہے۔ جب علماء نے اس کی تفسیر لکھی تو اس طرح سے اس کو بیان کیا، اس طرح سے اس بات کو کھولا کہ بھائی اللہ نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ اللہ سمیع تھا، دیکھتا تھا، آپ کو بھی بحیثیت کر یہ توفیق عطا کی کہ آپ بھی دیکھیے، بحیثیت ذات انسان بھی دیکھتا ہے۔ اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، بحیثیت ذات انسان بھی سنتا ہے۔ اللہ عالم ہے، علم رکھتا ہے، بحیثیت ذات انسان بھی علم رکھتا ہے۔ اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو انسان بحیثیت ذات قدرت رکھتا ہے، چاہے تو اٹھ جائے، چاہے تو بیٹھ جائے، چاہے تو سو جائے، چاہے تو فرش عذاب پر آ جائے۔ تو جتنی صفات تھی، اللہ نے انسان کو، نفس کو ایسا بنایا کہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے چلے جاؤ، خدا کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ بس یہی دیکھنا، یہی تزکیہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، آج بھی آپ معاف کر رہا ہے، دروازے مغفرت کھولا ہوا ہے۔ میں اپنے عزیز، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار کو کتنا معاف کرنے والا ہوں۔ اگر میں معاف کرنے والا ہوں تو میرا رب بھی میرے گناہوں کو معاف کرا دے گا۔ صلوات میں محمد والے۔
کہ وہ اس صفات کو جذب کرتا چلا جائے. لیکن توجہ رکھیے گا، لیکن اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ غائب ہے. تو اب ہر انسان جو اس کوئی زمین پر ہے، چھوٹا یا بڑا، اللہ کسی نہ کسی صفت کا تو مظہر ہے نا. تو اللہ ہے غائب. تو اب اگر کسی امام غائب کا وجود موجود نہ ہو تو خدا کی صفات کا مظہر نہ ہو. اب پھر ایک صفت اللہ ہے متکبر. اور اگر انسان اس صفت کو اختیار کر لے، اگر انسان جو ذلیل ہو جائے، پستی میں چلا جائے، تو پروردگار تو متکبر ہے، کوئی اس کا مظہر بھی تو ہو. تو کہا مت گھبراؤ، جب علی ابن ابی طالب عمر کا سر لے کر چلے گا تو دیکھنا. اور تاریخ نے لکھا کہ جب علی عمر کا سر لے کر چلے تو صحابہ ساتھ ساتھ تھے. علی کی چال میں تکبر نظر آیا. کہا یا رسول اللہ، آج علی غرور کر رہے ہیں. رسول مسکرائے، فرمایا یہ علی کا غرور نہیں ہے، علی نفس اللہ ہے، یہ اللہ کا تکبر ہے. اور یہ ہے علم النفس، جو آپ کو سائیکالوجی کی بحث میں نہیں ملے گا، یونیورسٹیز کے اندر نہیں ملے گا. وہ بیمار نفس کی بیماریوں سے بحث کرتے ہیں، لیکن جو نفس درست ہو، صحیح ہو، اس کے اختیارات پر گفتگو نہیں کرتے. یہ علم النفس آیا کہاں سے ہے؟ یہ فقط محدود ہے ان حوضے کے اندر کہ جو حوضے وابستہ ہیں علی ابن ابی طالب سے. ان سے مخصوص ہے. یہ علم النفس اس گھرانے سے نکلا ہے. یعنی اللہ نے ایک میزان قائم کر دی، ایک ترازو بنا دیا کہ اپنے نفس کو اس نفس میں ڈال کر چیک کرو. یہ آئینہ نفس حیات انسانی ہے. اگر تم اپنے گیس کو پریشان سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کو اس نفس میں ڈال دو. یہ نفس کوئی عام نفس نہیں ہے، یہ نفس نفس فرید ہے، یہ نفس نفس نفیس ہے. توجہ، یہ نفس ایسا نفس ہے کہ اگر چادر اطمینان اوڑھ کر سو جائے تو نفس الہی کہلائے، اور اگر موبائل پشت رسول پر آ جائے تو نفس رسول. یہ نفس ایسا نفس ہے. آپ کے نفس میں اس نفس میں ایک فرق ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فيها منامها. پروردگار فرما رہا ہے، اے انسانوں، جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تمہارے نفسوں کو کھینچ لیتا ہے. اور اگر جب تم سو جاتے ہو تو اللہ تمہارے نفسوں کو اٹھا لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. جب تم سوتے ہو تو اللہ تمہاری نفسوں کو نکال لیتا ہے. اور اگر موت کا وقت ہو چکا ہوتا ہے تو اللہ موت دے دیتا ہے. اور اگر زندگی باقی رہتی ہے تو جب تم اٹھتے ہو تو اللہ نفس کو واپس بھیج دیتا ہے. توجہ رکھا؟ اس جملے کو پوری طرح سے محسوس کیجیے گا. کچھ عرض کرنا ہے ادھر رک کر. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فيها منامها. پروردگار فرما رہا ہے، اے انسان، جب تم سوتے ہو تو اللہ تمہاری نفس کو نکال لیتا ہے، اور جب تم اٹھتے ہو تو نفس واپس آ جاتا ہے. یعنی آدم سے لے کر قیامت تک یہ سب کے لیے ہے کہ جب سوئے تو نفس نکل جائے، جب اٹھے تو نفس آ جائے. اب نہ جانے وہ سونے والا کیسا تھا، جو بستر رسول پر سو بھی رہا تھا، نفس بیچ بھی رہا تھا. جو سو بھی رہا تھا اور نفس بیچ بھی رہا تھا.
نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. یہ فقط اہل تشریح کی روایت موجود نہیں بلکہ وہ اہل سنت کے راوی جن کو ہر روایت میں بات کی کھال نکالنے کی عادت ہے. امام فخر الدین رازی انہوں نے اس روایت کو لکھا. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا اس روایت کو کہ یہ آیت نازل جب ہوئی کہ جب علی کو رسول نے کہا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیے, اور علی نے صرف ایک سوال کیا. ایک سوال ہے تعلیم کا, وہ ایک سوال ہے کہ یا رسول خدا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے. کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ علی کہ جب رسول نے کچھ بھی کہا تو علی نے کبھی سوال نہیں کیا, کبھی کوئی سوال نہیں, کبھی کوئی سوال نہیں. علی نے کبھی کوئی سوال آگے پیغمبر کے نہیں کیا. یہ وہ واحد لمحہ ہے جہاں پر علی نے سوال کیا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اس سے پہلے جب بھی پیغمبر نے کچھ حکم دیا علی نے اس کو فالو کیا, کبھی کوئی سوال نہیں کیا. رسول نے کہا اٹھو, علی اٹھ گئے. رسول نے کہا بیٹھو, علی بیٹھ گئے. رسول نے کہا دعوت کا اہتمام کرو, علی نے دعوت کا اہتمام کیا. رسول نے کہا جنگ فتح کرو, علی نے جنگ کو فتح کیا. رسول نے کہا بدر مکہ کے دن علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ, علی کاندھے پہ سوار ہو گئے. رسول نے کہا یا علی عمر کا سر لے آؤ, علی عمر کا سر لے آئے. رسول نے کہا یا علی خیبر کو فتح کرو, علی نے خیبر کو فتح کیا. کبھی کوئی سوال نہیں کیا. یعنی جب کہا میدان جاؤ میدان گئے, اور جب کہا گھر میں چادر کے اندر آ جاؤ چادر کے اندر آ گئے. حضرت نے روایت سنی ہے کہ حدیث قصہ میں کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ علی نے بڑھ کے پوچھو یا رسول خدا میں چادر میں کیوں آؤ؟ تو جب بھی کوئی حکم ملا تو علی کرتے چلے گئے. یہ واحد لمحہ ہے جہاں علی نے سوال کیا, اور وہ سوال کیوں ہے؟ ایک جملہ حل کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ بھائی علی سوئے بستر رسول پر, یہ تو سب کو معلوم ہے نا, اور صحابہ گئے رسول کے ہمراہ, یہ بھی سب کو معلوم ہے, اور کون گیا یہ بھی سب کو معلوم ہے, اور علی سوئے بستر رسول پر. تو علی نے سونے سے پہلے بس ایک سوال کیا یا رسول خدا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یعنی تا قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ رسول کی کل جان علی کے سونے سے بچی ہے, کسی صحابی کے ساتھ جانے سے نہیں بچی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اپنے بستر پر چادر تان کر سوتے تو اس طرح سے رسول کا جسد اس طرح نوری تھا کہ چھن چھن کے چادر کے اندر سے نور نکلتا تھا, اور پورا حجرہ منور ہو جاتا تھا, اور معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. یہ تو شب ہجرت کا واقعہ ہے نا, معلوم نہیں ہوتا تھا چاہے علی سوئے چاہے رسول سوئے. حضرت عائشہ فرمائی جب بھی چادر تان کر سوتے, اب بھی فرمایا حضرت عائشہ نے, یہ سیاستہ کے اندر روایت موجود ہے, اور صحیح مسلم میں فقط اتنی موجود ہے کہ رسول جب چادر تان کے سوتے تو اس طرح سے نور نکلتا کہ حجرہ منور ہو جاتا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر میری سوئی بھی کھو جائے اور دن میں والشمس والضحاها, سورج اور پھیلی ہوئی روشنی کی قسم, ارے وہ سورج کچھ بھی نہیں جو سورج محمد مصطفیٰ ہے. تفسیر سامنے آئی ہے آپ کے سامنے کہ والشمس والضحاها, سورج اور سورج کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم, اور سورج تو مراد ذات محمد ہے. اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر سوئی سورج کی روشنی سے نہیں ملتی تھی تو رات میں رسول کے چہرے کی روشنی سے مل جایا کرتی. تو اب رسول وہ رسول کہ جو نوری ہو, اب اگر اس کی جگہ پہ سونا ہوگا تو وہی سوئے گا کہ جو نوری ہو. اب سمجھ میں آیا کہ علی کیوں سوئے؟ کیونکہ رسول نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد, میں
علی چادر تان کر سوئے. اس طرح سے نور نکلا کہ پورا حجرہ منور ہو گیا اور معلوم ہی نہیں دے رہا تھا کہ رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. یہ تو مشرکین کی روایت ہے نا, اس کا کون انکار کرے گا کہ زائدات مشرکین دیکھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں. 30 یا 27 برس کا فاصلہ ہے رسول میں اور علی میں, 30 یا 27. علامہ طالب بھائی نے 27 سال کا لکھا, آیت اللہ کے لوگوں نے 30 برس کا لکھا. تو اتنا فاصلہ ہے, لیکن معلوم نہیں دے رہا تھا کہ رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. اب پھر ایک جملہ اور سنتے جائیے, جب رسول گئے تو کفار میں ایسے لوگ موجود تھے جو علم النساب رکھتے تھے, پاؤں کے نشان سے قبیلے کا پتہ لگا لیتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول کے نشان ہے اور یہ صحابہ کے نشان ہے. تو یعنی مشرکین یہ نہیں پہچان سکے کہ بستر پہ علی سو رہے ہیں یا رسول سو رہے ہیں, لیکن یہ پہچان ہے کہ یہ رسول کے پاؤں کا نشان ہے, یہ صحابہ کے. تو جب تم رسول کے پاؤں کا مقابلہ نہ کر سکو تو نفس رسول کا مقابلہ کر سکو. نفس رسول کا مقابلہ کر سکو. اس لیے امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب علی سوئے تو جبرائیل سر کی طرف آ گئے, میکائیل پاؤں کی طرف آ گئے اور کہا بخت یاری یاری مبارک ہو کہ آج اللہ آپ کی ذات پر عرش پر فخر کر رہا ہے. یہ کوئی نفس عام نفس نہیں ہے, یہ وہ نفس ہے جو نفس چلا گیا خدا کی مرضی آ گئی. یہ وہ نفس ہے کہ پوری انسانیت اس آئینے کو سامنے رکھ کر اپنا تزکیہ کر سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خوش شناسی پیدا کریں, اپنی بیدیوں کو پہچانیں. اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تو اللہ نے 7 قسمیں کھائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے نفس کو خلق کر کے اللہ قسمیں کھا رہا ہے؟ ہم جیسے ذلیل حقیر گنہگار کو خلق کر کے اللہ ناز کر رہا ہے. کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں. سورج کی قسم, اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم. چاند کی قسم کہ جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلے. یہاں پر مشترکہ جو 7 قسموں میں جو مشترکہ چیز ہے نا وہ ایک ہے, وہ ہے کمال. سورج کی قسم, فقط سورج کی قسم نہیں بلکہ جب سورج کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم, یعنی اس میں کمال ہے. چاند کی قسم کہ جب چاند سورج کے پیچھے آ جائے, اس میں کمال ہے. چاند سے 3 سے 4 دن تک سورج کے پیچھے رہتا ہے, مکمل کمال. تو یعنی چس کہہ کر کل مراد کیا گیا ہے, یعنی اللہ پوری کائنات کی قسم کھا رہا ہے اور پھر نفس کی قسم کھا رہا ہے. میں ابھی کہہ کے گزرا نا کہ قرآن مجید میں 82 قسمیں ہیں, جن میں سے 7 قسمیں اس مقام پر ہیں. لیکن خدا کی قسم اللہ نے سورج کی قسم کھائی, چاند کی قسم کھائی, ستاروں کی قسم کھائی, انجیل کی قسم کھائی, سیاروں کی قسم کھائی, پوری کائنات کی قسم کھائی, لیکن اللہ نے کہیں پر اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی. لیکن جب پنجتن پاک چادر میں نیچے آ گئے اور ملائکت نے سبحان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ والعظمہ دیا ولا کم ولا قلیل ولا شمس مضیہ ولا فلک یجو ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا بمحبت هؤلاء هم خمسة لهم تحت الكساء. یعنی یہ جو نفس ہے یہ 14 کا نفس ہے کہ جس کو قلب کر کے پروردگار عرش پر ناز فرما رہا ہے. رسول کا نفس ہے علی, اور نفس کہتے ہیں کہ جو اس کے جیسا ہو. عرض بہت کچھ کرنا تھا لیکن وقت بہت مختصر ہے. بچن جمجن
نفس یعنی جو اس کے جیسا ہو. یعنی علی کا ہر عمل علی کا عمل نہیں ہے بلکہ رسول کا عمل ہے. علی کی عدالت کیا تھی؟ رسول کی عدالت. علی کا جواب کیا تھی؟ رسول کا جواب. کیونکہ علی کیا ہے؟ نفس رسول. اب علی کی شہادت علی کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے. بس عزیزوں گفتگو اس مقام پر اختتام پذیر ہے اور آپ کے قلب متغیر ہو گئے. علماء کرام بھی تشریف فرما ہے, مولانا شفیع صاحب بھی تشریف فرما ہے, مولانا ریاض صاحب بھی تشریف فرما ہے اور صاحب علم و فہم کا مجمع ہے جن کا میں مشکور ہوں کہ وہ میرے ایک پیغام پر گھر چھوڑ کر چلے آئے. لیکن یہ میرے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ اسی کے لیے آئے ہیں کہ جو اس فرش کا وارث ہے. فرش کوئی بھی بچھائے, کوئی بھی بچھائے, فرش بچھانا اس کا کام ہے. لیکن جب فرش بچھ گیا تو یہ فرش کا وارث وہی پیکر نور محمد ہے جو پردہ غیبت میں ہے. بس ایسا آواز کو آزاد کیجیے گا. باپ کو بیٹیوں سے بہت محبت ہوتی ہے. 18 رمضان کو علی نے ام کلثوم کی گھر افطار کیا اور افطار کرنے کے بعد ساری رات مصلی پر رہی. بعد میں باہر نکلتے ہیں, صحن میں آتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہاں یہ وہی رات ہے کہ جس رات میری ریش مبارک میرے سر کے خون سے فیضان کی جائے. اور ازادہ لوگ جیسے ہی صبح کا وقت قریب آیا علی گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے. سوتے ہوئے رحم کو اٹھایا, اٹھ نماز پر. ارے جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہ کرے وہ چاہنے والے کو بے نمازی کیسے پسند کر سکتا ہے. اور علی ایک مرتبہ گلدستہ اذان پر آئے اور علی نے اذان کہی. یہ اذان بالکل ویسے ہی اذان ہے جیسے صبح عاشور علی اکبر نے اذان کہی. اس اذان نے بھی زینب کو بلایا, اس اذان نے بھی زینب کو بلایا. پھر علی مصلی پر آئے. واجب نماز پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا, سر سجدے میں گیا. اب کیوں اٹھنا چاہا؟ اذانو ایک تلوار جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی وہ ہوا فضا میں بلند ہوئی, تلوار چلی, تلوار کا علی کے سر پہ لگنا تھا, علی کا سر پھول کی طرح کھل گیا. خون جاری ہوا, ریشیں بڑا خون میں تر ہوئی, فستورہ میں کعبہ کی سڑک ہوگی. لیکن ازادوں میں کہوں گا مولا یہ آپ کا مقدر ہے کہ آپ کو سر اٹھانے کا موقع ملا. لیکن سلام ہو اس غریب نینوائے کربلا حسین پر کہ شہر تجھ پہ سوار ہے, خنجر کو پھیر رہا ہے, بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اماں جس حسین کو تم نے چکیوں پیس کے پالا تھا یہ امت حسین کو دباتے نہیں ہے. خدا نمازوں پہ احمد نازل فرمائی, خدا کوئی حمد علیہ السلام علیہ محمد کی. حضرت نماز مکمل کی, حسن نے پڑھ کر آگے اور ایک مرتبہ چاروں طرف کونے والے جمع ہو گئے, چاہنے والے جمع ہو گئے, صحابہ کرام جمع ہو گئے, دوست جمع ہو گئے, اصحاب ارسال جمع ہو گئے. حسن ہے, حسین ہے. مولا کو چند قدم چلانے کی کوشش کی. وہ علی جو فاتح خیبر تھا, وہ علی جو 2 انگلیوں سے خیبر کو اٹھاتا تھا, لیکن سارے جسم میں زہر صلاحیت کر گیا. علی کے قدم نہ اٹھے, چٹائی لگائی, چٹائی پہ علی کو اٹھایا گیا. علی کی زندگی میں علی کا جنازہ اٹھا ہے. کچھ جنازے وہ ہیں کہ جو چٹائی میں اٹھائے گئے علی محمد کے ہاں. جانتے ہیں, سنیں گے نا, سادات بیٹھے ہیں, کاظمی سادات, سینے پہ ہاتھ رکھیے گا. امام موسیٰ کاظم کا جنازہ کہ جب 4 مزدوروں کے ذریعے ایک چٹائی پر ڈال کر پورے بغداد پر رکھ دیا گیا. ارے جب چاہنے والے آئے کیا دیکھا؟ سلام ہو اس قیدی پر کہ شہادت کے بعد بھی کڑے تو تھے, ہاتھوں میں ہتھیلیاں آئے, باہوں میں نہیں. اور تیسرا جنازہ ہے قاسم کا کہ جب گھوڑے کی زی سے زمین پر آئے, سرابی چچا آخری سلام, ایک طرف سے حسین پڑھے, ایک طرف سے عباس پڑھے, نہیں سمجھے عباس نے حملہ کر دیا, فوجیں ادھر کی ادھر دوڑی, ادھر کی ادھر دوڑی. ارے
आज़ादारो, आज की शब असरे आशूर से कम नहीं है आज़ादारो। आज़ादारो असरे आशूर हुसैन सकीना को सीने पे लेटाते हैं और कहते हैं, ऐ बेटी सकीना, कल यतीम हो जाओगी, ऐ बेटी कल तमाचे लगाए जाएंगे, सकीना कल गले में रस्सी डाली जाएगी, सकीना कल कुर्ते में आग लगेगी। और आज की शब अली ने ज़ैनब को बुलाया, अपना जख्मी सर बेटी के कांधे पे रखा और अली रोने लगे और रोकर ज़ैनब के हाथों में ओसे लेने लगे और फिर पूरे घर को बुलाया और सब बच्चों को हसन के सपोर्ट किया। मैं किस तरह का मज़ादारो, आराम से सुनना। ज़ैनब का हाथ हसन के हाथ में दिया, हुसैन का हाथ हसन के हाथ में दिया, कुलसूम का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, हसन के हाथ में दिया, मोहम्मद का हाथ हसन के हाथ में, और का हाथ हसन के हाथ में, गोया सबका हाथ हसन के हाथ में दिया। और मेरे मौला को आज की रात हर्ष पर हर्ष आते चले जा रहे हैं। मेरे मौला पर हुनूद की तारीफ और ऐसे में हुनूद में चले गए। उधर एक बीबी की रोने की आवाज आई, मौला ने आके रोने क्या देखा, उम्र बड़ी है। कहा मौला आपने सबको हसन के सपोर्ट कर दिया, लेकिन क्या मेरा पास इस्लाम नहीं कि मेरे पास पर किसी का सपोर्ट किया जाए? कहा अब्बास को बुलाओ, अब्बास को बुलाया, हुसैन को बुलाया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ में दिया। ऐ बेटा अब्बास, शादों को बता देना, लेकिन हुसैन को आज नहीं आने देना। आपने गिरिया किया, खूब गिरिया किया, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा कोई हम मेरे सिवाय का मेरे मोहम्मद के ना जाने कहां पर इमाम ज़माना तशरीफ फरमा है। इमाम ज़माना को कोसा दीजिए आज़ादारो। और फिर उसके बाद हुसैन को अपने सीने से लगाया और अली रोने लगे और कुछ बातें कही। वो राज कभी ना खुल सका, लेकिन एक जुमला सुनते जाओ, वो राज सारी जिंदगी नहीं खुला। लेकिन जब असरे आशूर हुसैन ज़ैनब के खैमे में रुखसत लेने के लिए आए और बहन से रुखसत छोड़कर चले, मेरे खैमे तक आए, ना जाने क्या बात याद आई, पलट कर आए, कहा बहन अपनी शानों पर से चादर को हटाओ, क्या बात है, क्या बाबा की वसीयत क्या है? अरे उन हाथों को चूमूंगा, जिब्राइल सीने में बैठ जाएगा। जज़ाकल्लाह खुदा कोई बंदा नहीं सहा हमारे मोहम्मद की। आपने खूब किया कि ना ज़रूर 21 रमज़ान वो दिन था कि जब अली शेर खुदा दम तोड़ गए। अरे मैं पढ़ गया, किधर बैठे हैं आप, कैसे सुन रहे हैं आप, आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। इमाम ज़मान फरमाते तुम तो सुन के रोते हो ना, मैं तो देख के रोता हूँ, मैं खून देता हूँ। अली दम तोड़ गए, हसन यतीम हो गए, हुसैन यतीम हो गए, नंगे से अब्बास भी यतीम हो गए, ज़ैनब कुलसूम यतीम हो गई, फातिमा के घर में सफेद मातम बिछे और एक मतलब वसीयत के तहत हसन हुसैन ने बढ़कर गुस्ल किया, कफन दिया, जनाजा तैयार हो गया और बेटियों के सामने रखा, बच्चों के सामने रखा। बच्चों ने बाप के जनाजे को देखा, हाय मैं किस तरह कहूँ, ज़ैनब आगे बढ़ी, बढ़कर बाबा के सर से लिपट गई, कुलसूम आगे बढ़ी, बढ़कर बाबा के पांव से लिपट गई। हसन भी है, हुसैन भी है, सब है, लेकिन अब्बास नजर नहीं आते। हुसैन ने क्या देखा, अब्बास दूर खड़े हैं, 5 बरस के अब्बास आंसू दे रहे हैं, अब्बास का हाथ पकड़ा, हुसैन बाप के जनाजे पर आए, 5 बरस के अब्बास, बाबा का लाशा नहीं देखा गया, सर पीट कर रोने लगे। अज़ादारो जनाजा उठा, ज़ैनब ने गिरिया किया, ज़ैनब ने मातम किया, पूरे मुल्क ने मातम किया, लेकिन एक जुमला सुनते जाओ,